4 امپورٹنٹ ایشوز تھے کہ کیوں یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں، منصور علی شاہ کا راستہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ الرحمن الرحیم، کالی آئینی ترامیم پاس ہو گئی، کس طرح اس کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے تحت پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، کس طرح ان میں جو ہے حکومت کی میجورٹی چونکہ زیادہ تھی کیونکہ ان کے 8 ممبر تھے جبکہ اپوزیشن کے 4 ممبر تھے، یہ کمیٹی 12 اراکین پر مشتمل تھی، لیکن کس طرح پی ٹی آئی نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا تو آلریڈی حکومت جو ہے وہ میجورٹی میں آئی، 2/3 میجورٹی کے تحت انہوں نے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس پاکستان ان کا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری کر دیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ کھیل یہاں پر ختم ہوا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یحییٰ آفریدی آئے اور بس وہ چیف جسٹس بن گئے۔ اب جو نئے بحران سامنے آ رہا ہے، جو آئینی بحران سامنے آ رہا ہے، جو سیاسی بحران سامنے آ رہا ہے، جو اجتماعی بحران سامنے آ رہا ہے، ان کا تفصیل سے آپ کے سامنے تمام احوال رکھیں گے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بطور چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یحییٰ آفریدی کے آنے سے منصور علی شاہ کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ یہ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے نئے ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، یحییٰ آفریدی کیوں بطور چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے، منصور علی شاہ کس طرح جو ہے ان کا راستہ جو ہے روکا نہیں جا سکتا، وہ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ یہ آپ لکھ لے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے جائے گا۔ یحییٰ آفریدی کیوں جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں ہوں گے، وہ ہم آپ کو تفصیل سے ایک بائی ایک جو ہے لائن بائی لائن آپ کو تفصیل دیں گے، پروف کریں گے کہ کس طرح یحییٰ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تفصیلات رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیوز کو، اگر آپ نیو ہیں تو آپ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو مزید جو ہے نئے سبسکرائبرز کے لیے راستہ ہموار کریں۔ جس طرح کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کی گئی، کس طرح پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، کس طرح اس پارلیمانی کمیٹی میں حکومت کے 8 بندے تھے، اپوزیشن کے 4 بندے تھے، اس 4 بندوں میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے 3 ممبران نے بیٹھنے سے انکار کیا، پھر اس کے باوجود رات کے اندھیرے میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو ہے وہ نامزد کیا، یحییٰ آفریدی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، وزیر اعظم کو ان کی سمری بھیجی، پھر وزیر اعظم نے رات کے اندھیرے میں صدر کو بھی بھیج دی۔ آصف علی زرداری جو ہے ایک عمر رسیدہ شخص، رات کے 3 بجے جو ہے، رات کے 2 بجے، رات کے 12 بجے وہ اس وقت ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کی عدلیہ پر قبضہ کر سکے، پاکستان کی عدلیہ پر اٹیک کر سکے، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ چھینیے، پاکستان کی عدلیہ کی جو بچی ہوئی جو امیج ہے ان کو مزید اپنے سہولت کاری کے لیے استعمال کرے۔ تو جس طرح معاملات بڑے، کل رات ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ نامزد کیا، پھر جو ہے وہ معاملات سامنے آئے کہ حکومت تو چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، پھر کس طرح یحییٰ آفریدی، منیب اختر کہاں ہے، امین الدین خان کہاں ہے، تو وہ معاملات جو ہے وہ مزید بڑھتے گئے۔ اب چونکہ یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس پاکستان تو لگا دیا گیا ہے، اب یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہیں گے؟ ایک طرف تو کنسٹیٹیوشن کے جو ایشوز ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل کرائسس بھی سامنے ہے، وہ تو آلریڈی اس ریاست میں چل رہی ہے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس نہیں رہیں گے، اور منصور علی شاہ کے چانسز یا وہ کس طرح جو ہے بطور چیف جسٹس سامنے آئیں گے؟ تو ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے۔ وہ کیا وجوہات ہے، وہ وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھے، وہ میں نے لکھ کر رکھ دی ہے کہ میں اس میں جو ہے مزید مس انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے۔ تو جس طرح یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس ان کی منظوری ہوئی تو وہ اس منظوری کو یا اس اپروول کو ایکسیپٹ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک غیر آئینی حکومت بنائی گئی ہے، ایک دوسری طرف جو ہے غیر آئینی کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ زور زبردستی، کس طرح لوگوں کو ویل چیئر پر لایا گیا، کس طرح لوگوں کو جو ہے اسٹیچر پر لایا گیا، کس طرح جو ہے لوگوں کے گھر گرائے گئے، کس طرح جو ہے کسی کا ماں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بہو، کس طرح ان کو اغوا کر کے ایک کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کروائی ہے۔
کس طرح یہ حکومت عوام پر قابض ہے، کس طرح اس نہ رولز نہ لا، اس اسٹیٹ میں جو ہے اس حکومت کی جو اصولی سیاست تھی وہ اس وقت دفن ہو چکی ہے، عوام پر زبردستی قابض ہے۔ تو اس وساست سے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان کا جو انہوں کو آفر کیا گیا، ان کی منظوری دے دی ہے، وہ اس چیز کو اس وجہ سے اس کی اپروول نہیں کریں گے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ غیر آئینی اقدام جو ہے حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2، جس طرح یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تو سپریم کورٹ کے ججز کے مابین اختلافات بڑھے، انہوں نے اکٹھا ہونے کا اعلان کیا۔ ان میں تقریباً 8 ججز تھے، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہے کہ تقریباً 11 ججز اس وقت یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس ماننے کو تیار نہیں۔ وہ ایک تحریک کا آغاز کریں گے یا جو بینچز ہیں ان میں بیٹھنے سے وہ انکار کریں گے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ججز جو کہ پہلے 8 تھے اب 11 بن گئے ہیں، اب وہ جو ہے جو کہ 26 اکتوبر کو حلف برداری ہے، تو اس میں جو ہے ججز نے صاف اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم اس حلف برداری میں بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ یہ کلا جو ہے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نمبر 3، یحییٰ آفریدی چونکہ ان کا تعلق افریدی قبیلے سے ہے، وہاں پر ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی انسان کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہی از اے مین آف ڈگنیٹی، تو وہ کسی بھی طرح سے اس آفر کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان پر قاضی فیصل صاحب کی طرح ٹیبو لگ جائے گا کہ یہ ان کو پی ایم ایل این لے کر آئی، ان کو پیپلز پارٹی لے کر آئی، اب یہ جو ہے ان کے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا۔ ایک پختون روایت میں اگر لیبل لگ جاتا ہے تو وہ موت کو ترجیح دے گا بجائے اس کے کہ وہ مزید اپنے کریئر کو پرسو کرے۔ تو اس وساست سے، اس وجہ سے، اس ٹیبو سے بچنے کے لیے، مزید حکومت کی سہولت کار بچنے کے لیے، جس طرح قاضی صاحب سہولت کاری کرتے رہے، یحییٰ آفریدی he is a dignified man, he will never accept proposal of PMLN یا impose government، تو اس وساست سے وہ اس چیز سے مزید انکار کرے گا۔ چوتھی پوائنٹ یہ ہے، چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یحییٰ آفریدی چونکہ بطور چیف جسٹس وہ لگ چکے ہیں، ان کے کریئر کا خاتمہ یا وہ تقریباً 2030 میں جو ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی۔ اگر اس کو چیف جسٹس لگایا جائے، چونکہ چیف جسٹس کا ٹینور تو 3 سال ہے، تو وہ بجائے اسے کہ وہ 30 میں ریٹائر ہو، وہ 2027 میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو وہاں پر یحییٰ آفریدی کی جو کریئر ہے، جو پروفیشن ہے، وہ مزید جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گا، اور وہ بطور چیف جسٹس جج جو ہے کہ وہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ 4 امپورٹنٹ ایشوز تھے کہ کیوں یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں رہیں گے، اور منصور علی شاہ کا راستہ کوئی بھی طریقے سے روکا نہیں جا سکتا۔ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تمام تفصیلات سے مزید آپ کو آگاہ کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہے۔